خدا یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کو میں دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام پیش کرتا ہوں۔ آج ایک بڑا اہم لیکن بڑا عجیب سا مضمون ہے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب کے شروع میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو نبوت کی کتاب ہے اس کو سننے والا بھی اور پڑھنے والا بھی اور جو کچھ اس میں لکھا اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ تو جب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس میں کون سی وہ باتیں ہیں جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، تو شروع میں تو یہ لکھ دیا، لیکن آخر میں جا کر 21ویں باب کی 8 آیت میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ بہتر لوگ کہاں جائیں گے اور آگ کی جھیل میں کون جائیں گے۔ تو وہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے کہ بزدلوں، مگر بزدلوں، بے ایمانوں، گھنونے، خونیوں، حرامکاروں، جادوگر اور بت پرستوں کا حصہ جو ہے وہ گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، اور یہ دوسری موت ہے۔ خونی کی سمجھ آتی ہے، حرامکار کی سمجھ آتی ہے، جادوگروں، بت پرستوں کی، جھوٹوں کی، لیکن یہ بزدل کون ہے؟ یہاں پر آ کر تھوڑا سا آدمی رک جاتا ہے کہ یہ بزدل کون ہے جو ان کو بھی خداوند بزدلوں کو بھی کہے گا یہ بھی تم بھی اسی آگ میں جاؤ۔ تو آئیے ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں، یہ بزدل کون ہے، اور اگر ہم بزدل ہیں تو ہم اپنی بزدلی کو دور کریں۔ بزدلی کو سیکھنے کے لیے بڑا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اگر ہم رات کی تاریکی کے اس سسٹم کو سمجھ جائیں کہ یہ کیا بھیانک چیز ہوتی ہے تو ہمیں روشنی کی خوبصورتی سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بزدلی سیکھیں تو میرے خیال میں دلیری سیکھ جائیں تو سمجھ آ جائے گی۔ اتنی تو سمجھ آ گئی کہ بزدل خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، اور اگر یہ سمجھ آ گئی تو پھر یہ بھی تو ساتھ سمجھ آ گئی کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دلیر خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے بزدل نہیں بننا لیکن دلیر تو بننا ہے، اور اگر دلیر بننا ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تو یہ کون لوگ ہیں اور وہ کس بات میں دلیر ہیں، یہ کون سے دلیر لوگ ہیں اور یہ کون سی دلیری ہے جس کے سبب سے وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ 6-7 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دلیری کے ساتھ سچ بولتے ہیں دنیا کے اندر، اور سچائی کے کلام کو یعنی کلام خدا کو دل سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ اس کام کے لیے دلیری چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دلیری سے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے والے وہ دلیر ہیں جو حالات کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں اور سب کچھ برداشت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا۔ یہ وہ دلیر لوگ ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے دوسرے کو مکہ مارنا بڑا دلیری نہیں ہے، یہ نہیں کہ میں نے اس کے دانت نکال دیے تو میں بڑا دلیر ہوں۔ وہ بیوقوف آدمی، اگر تو معاف کر دے تو یہ دلیری ہے، اگر آپ کہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا یہ دلیری ہے۔ انتقام لینا دلیری نہیں، اور جو معاف کر دیتے ہیں خدا ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر جو خدا سے رحم تو مانگتے ہیں لیکن رحم مانگنے کے لیے خدا کے پاس دلیری کے ساتھ جانا پڑتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ اور دلیر لوگ وہ ہیں جو خدا ان سے دلیری کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، دلیری سے فریاد کرتے ہیں۔ اور ایک آخری پوائنٹ جو ہے، سچ یہ ہے کہ جو دلیر ہوتے ہیں وہی دنیا میں ایک اچھے روحانی لیڈر ہوتے ہیں۔ ان باتوں پہ کچھ دیر کے لیے ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، جو دلیری کے ساتھ سچ بولتے اور سچائی کے کلام کو قبول کرتے ہیں۔ اور میں پالوس رسول کو جو کبھی ساؤل کہلاتا تھا اور یسوع مسیح کو ستاتا تھا، اس کو میں نمبر 1 پہ رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود اپنا پاس بھی بیان کیا اور بتایا کہ میں کیسے دلیر ہوا ہوں سچائی کو قبول کرنے کے لیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگرچہ میں کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا تو بھی مجھ پر رحم ہو گیا۔ اس واسطے نہیں کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں کیا تھا، یہ ندانی کے کام کی، یہ جو میں مخالفت کرتا تھا نا بھائی، یہ تو ندانی تھی، میری دنائی نہیں تھی۔ یعنی اس نے اپنی ندانی کا برملا بیان کیا ہے، چھپائی نہیں ہے کہ میں ندان تھا بھائی، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل و ایمان اور محبت کے ساتھ جو یسوع مسیح میں بہت زیادہ مجھ پر ہوا، اور آگے پھر ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دیتا ہے، کہتا ہے یہ بات سچ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ یسوع مسیح گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا،
اور ان گناہگاروں میں سب سے بڑا میں ہوں. یعنی کہتا اگر گناہگاروں کی لسٹ بناؤ یا گناہگاروں کو لائن میں کھڑا کرو تو سب سے بڑا گناہگار میں نکلتا ہوں. لیکن مجھ پر بھی کیا ہوا؟ رحم ہو گیا. مجھ بڑے گناہگار بھی رحم ہو گیا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے تاکہ جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے آنے والے وقت میں لوگ یسوع پر ایمان لائیں گے میں اس کے لیے نمونہ بنوں. تو پولس یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نمونہ ہوں، بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہا تھا میری مانند بنو. میں بھی تو مسیح کی مانند بنتا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ پولس رسول ایک نمونہ ہے ان کے لیے جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے. اور پھر پولس یسوع کو بیان کر رہا تھا کہ جیسے یسوع نے مجھ پر فضل کیا ہے اسی طرح یسوع آپ پر بھی فضل کر دے گا. یسوع نے مجھ پر کیسے فضل کیا؟ یسوع وہی ہے، چینج نہیں ہو گیا. وہ دمشق کی راہ والا ہے، یسوع چینج نہیں ہوا. یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اور پھر کہہ رہا تھا بھائی یہ مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، بس میرے جیسے ہو جاؤ، جیسا میں ہوں ویسا ہی ہو جاؤ. اور آگے بتا رہا تھا اور اس کی پوری گواہی 3 دفعہ تو اعمال کی کتاب میں پولس رسول کی گواہی لکھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد وہ اپنی گواہی کے نچوڑ میں بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا اب جب میں مسیح کا بندہ بن گیا ہوں تو اب میں آدمیوں کو خوش کرتا ہوں. نہیں، میں خدا کو خوش کرتا ہوں. آدمیوں کو میں نے خوش کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر یہ بندہ آدمیوں کو خوش کرتا تو کبھی بھی شریعت سے باہر نہ نکلتا، کیونکہ یہ شرع کا عالم تھا، بڑی رسپیکٹ تھی اس کی وہاں پر. کہتا کہ میں آدمیوں کو خوش کرتا رہتا ہوں. اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. دمشق کی راہ پر اس بندے سے یسوع کی ملاقات ہوئی اور آپ کو پتا دمشق میں جا کر اس نے حنانیہ سے بپتسمہ لے لیا. کبھی جو بپتسمہ لینے والوں کے خلاف اب یہ بپتسمہ لے رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے میری مانند بنو. جیسے میں مخالفت کرتا تھا میں نے بپتسمہ لے لیا، اگر تم مخالفت کرتے ہو تم بھی بپتسمہ لے لو. اب کب تک اڑے رہو گے؟ بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، میری طرح ہو جاؤ، میں نمونہ ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آج کلام سن کے اس پولس رسول کو اپنا آئیڈیل بنا لیں. اس نے کس بات میں مجھے بتائیں دلیری کی؟ جب میرے خداوند یسوع مسیح کی آواز اس نے سنی، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں غلط، یہ تو نہیں کہا کہ میں ٹھیک ہوں، نہیں، اس نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا ہے. اور نمبر 2، جب اس کو کہا گیا بپتسمہ لو تو اس نے آگے سے بحث نہیں کی. وہ یہی کہہ رہا نمونہ بنا. پولس رسول نے توبہ اور بپتسمے کی بڑی دلیری کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے. نہ توبہ کی مخالفت کی ہے اور نہ بپتسمے کی مخالفت کی ہے. اور پھر کہہ رہا میری مانند بنو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس دور میں بہت زیادہ یسوع نام کے بپتسمے کی مخالفت لوگ کر رہے ہیں، پانی کی مخالفت کر رہے ہیں. میں حیران ہو رہا تھا ایک بندے سے، اس نے پتہ عجیب سی بات کہی. کہتا جی وہ جے نجات نہ ہونے نال ہو تو پھر ٹڈیاں ساری ڈڈیاں جیڑیاں نہیں ہوتے نجات یافتہ نے ساریاں. میں کہ یار وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پانی ہے میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نجات یافتہ ہیں، یا مطلب وہ مخالفت کر رہا تھا. کبھی بھی بپتسمے کی مخالفت نہ کیا کیجیے، یہ مخالفت آپ کو مہنگی پڑے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے دل میں فوراً نعمان کوڑی آ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نعمان کوڑی بھی شروع میں بڑا سخت خلاف ہو گیا تھا. وہ گیا الیشا کے ڈیرے پہ پہنچا اور اس کی بجائے کہ الیشا باہر آتا الیشا نے قاصد بھیج دیا. اور الیشا نے جب قاصد بھیجا تو آ کے قاصد نے پیغام دیا. کیا کہا؟ جہاں اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم جو ہے پھر بحال ہو جائے گا، تو پاک صاف ہو جائے گا. کلام میں لکھا نعمان ناراض ہو گیا، خوش نہیں ہوا. کیوں نہیں خوش ہوا؟ کیونکہ اس کے ذہن میں پتا کیا تھا؟ وہ کہنے لگا مجھے تو گمان تھا کہ وہ الیشا نکل کر میرے پاس آئے گا، آ کر میرے لیے دعا کرے گا، خداوند سے دعا کرے گا اور پھر اپنا ہاتھ وہاں رکھے گا جہاں کوڑ ہے. اور تیرا طریقہ ہے، یہ خدا کا طریقہ نہیں. اور بھائی میں بتانا چاہتا ہوں آج بھی ہم بڑے کئی دفعہ بپتسمے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور دعا سے سارے کام کرنا چاہتے ہیں. دعا سے سارے کام نہیں ہوتے. راسبا کی دعا کر سکتے، بہت کچھ تو ہو سکتا ہے، سب کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ کام ہیں جو دعا کے بغیر بھی ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ یہ غصے میں واپس جا رہا تھا اور جب راستہ میں جا رہا تھا
تو پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں ملازموں نے بھی بڑی دلیری کی ہے. اس کے ملازم ساتھ ہی تھے، راتھ پر تھے. اس کو کہتے ہیں آقا، احباب، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کے لیے تجھے کہہ دیتا تو وہ بھی تو نے کر ہی لینا تھا. تو اس نے بتا دیا ہوگا کہ یار دیکھو اس کی حالت، اس کی بجا کے آگے دعا کرے، مجھے کہتا 7 بار ہوتا مار گردن. یہ کوئی لاج ہے؟ یہ کون سا لاج ہے؟ تو وہ کہنے کو بڑا کام کہتے وہ بھی تو کرنا ہی تھا. چل کوئی نہیں، یردن کے پاس سے تو گزر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ نعمان اپنی ہٹ درمی پرے کر کے اس نے اپنے آپ کو حلیم بنا لیا، اور دلیری سے اس کے کلام کو، جو علیشا نبی کا پیغام قاصد کی معرفت پہنچا تھا، تو اس نے کہا چلو پھر رات کو کھڑا کرو کھڑا رات، چلو چھوڑو، چلو میں دے ہی لیتا ہوں واپس مار، غوطہ مار ہی لیتا ہوں، 7 بار غوطہ مار لیتا ہوں. تو یہ دلیری ہے نا؟ اب مجھے بتائیں یہ دلیری نہیں؟ اور کئی دفعہ ہمیں اسی طرح ہی یہ واپس میں بڑا چھوٹا سا کام لگتا ہے. او بھائی، اگر کوئی خدا کی طرف سے بات آئے تو وہ چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بڑی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہی کیا ہوا؟ کلام نے کیا تھا، اتر پڑا یردن میں، اور تب اس نے مرد خدا کے کہنے کے مطابق جیسے کہا گیا تھا، جیسے پیغام ملا تھا، یردن میں 7 غوطے مارے، اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی دلیر ہوں. جب سچائی کی بات آئے، جب خدا کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو بس دلیر ہو کے اس پر عمل کریں. یہ اس کی دلیری کے سبب سے اس کو شفا ملی ہے. اگر یہ دلیری نہ کرتا، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور ایک صرف یہی نہیں، میں 2 اندھوں کو بھی یاد کرتا ہوں. کون سے اندھے؟ کلام میں لکھا یرو سے ایک بڑی بھیڑ نکل رہی تھی، اور وہاں پہ 2 اندھے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہاں ہے، وہ تو سنا ہی ہوا ہے کہ یسوع اندھوں کو بھی شفا دیتا ہے. کئی اندھے ٹھیک ہوئی، انہوں نے بتایا ہوگا اندھوں کو، وہی اگر یسوع کہیں اس علاقے میں آ جائے نا تو بس سمجھو تمہارے بارے نہیں آ رہی ہو گئی. تو شور سا ہو رہا تھا، انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے پتا یسوع جا رہا ہے. بس ان کے تو کان میں آواز آنی تھی، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کبھی کوئی معجزہ نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے سننے پہ یقین کیا. اور کلام کیا کہتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، لکھے وہ چلا کر کہنے لگے کیا؟ اے ابن داؤد، ہم پر رحم کر. اور ہم کو پتہ ہے کچھ لوگوں نے ان کو منہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اور بھی زور سے چلائے. یہ کیا ہے؟ دلیری. دس از کالڈ بولڈنس. جب خدا کے ساتھ بات کرنی ہے تو پھر دلیری کے ساتھ. آپ کو منہ بند بھی کرے تو نہیں ہونا. میں کبھی، آپ کو پتا ہے سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میں بھائیوں کے اونچی دعا کرنے کے بڑا خلاف تھا. تو جب میں نے یہ چیزیں پڑھی، میں نے کہا نہیں یار، یسوع نے تو نہیں کہا کہ کھپ کیوں ڈال رہے ہو. یسوع نے کہا ہے ان کو منہ بند کرو، کھپ ڈال رہے ہیں. نو، اس نے کہا ان کو میرے پاس بلاؤ. اور بھائی دلیری، یہ ہے دلیری. دلیری کے سبب سے ہی نعمان کوڑی نے شفا پائی ہے، اور دلیری کے سبب سے یہ اندھوں کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہے. پھر آگے پتہ ہی ہے آپ کو، بتانے کی ضرورت نہیں. یسوع نے اسپیشل ان کو بلایا اور وہ بھی نہ ہو گئے، فوراً بھی نہ ہو گئے. کلام میں لکھا ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی جب خداوند کا پتہ چلے خداوند میرے قریب ہے، ویسے بھی کلام میں لکھا ہے جب تک وہ قریب ہے اسے پکارو. مجھے ایسا لگتا ہے شاید یہ نبوت ہوئی اندھوں کے لیے ہے، کیونکہ ان کو نظر تو نہیں آتا. آپ کو یسوع نظر آتا ہے، آپ کو وہ تو نظر نہیں آتا. آپ بھی پکارا کریں. آپ بھی اگر آپ اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں تو کو پکارے، جیسے حنا نے کبھی ہیکل میں پکارا تھا. جب بھی پتہ چل جائے خدا مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، میں اس داؤد بندے کی، داؤد میرا بڑا آئیڈیل ایک خدا کا خادم ہے. آپ کو پتہ ناتن نبی نے اس کو کچھ کہا، میں ساری سٹوری نہیں بیان کرتا، سب کو ہی پتہ ہے. ناتن اس کو صاف صاف بتا دیا کہ تو خونی ہے. بڑے ترتیب کے ساتھ اس نے بتایا. لیکن جب اس نے سنا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، اس نے فوراً سچائی کو قبول کر لیا. اس نے فوراً توبہ کی. زبور 32 اور زبور 51 اس کی توبہ کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے زبور ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. میں جب اس کے زبور گاتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے.
تیرے کول کیتا گناہ دا اقرار، میں من لیا میں تیہا ڈاڈا بدکار۔ یہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ میں کہیا یہاں وعدے آگے ضرور، میں مننا گایا اپنے گناہ تے قصور۔ یہ ہے سچائی کو قبول کرنا۔ بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا، تیری ہی سچائی دی کرانگا میں پیروی، تے میرا دل ایک پاسے کرتا ہوں میں رکھاں تیرا ڈر۔ نمبر کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی، اس بندے نے سچائی یعنی خدا کے کلام کو دلیری سے قبول کیا ہے۔ اور پتہ میرا خداوند کیا کہتا ہے؟ یہ بندہ میرے دل کے مطابق۔ اس کا مطلب ہے جو کلام کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے وہ خداوند کا مقبول نظر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا خداوند کا مقبول نظر ہو جاؤ تو بھائی آپ پالوس کو دیکھیں اور آپ اس داؤد کو دیکھیں۔ خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے بھی دلیری چاہیے۔ میں ایک اور ریفرنس دینا پسند کرتا ہوں۔ آپ کو پتا موسیٰ مر گیا اور موسیٰ کے بعد خدا نے یشوع کو چنا، اور یشوع کے ساتھ خدا نے ایک بڑا اہم وعدہ کیا۔ میں اس لفظ کے حیران ہو جاتا ہوں الفاظ سے جو میرے خداوند کے منہ سے نکلے۔ خداوند کہہ رہا تھا یشوع جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تو اس سے دستبردار ہوں گا نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو کیا کر، تو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس ملک کو، اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا۔ فق کیا ہو جا، مضبوط ہو جا، اور آگے میرا خدا کہہ رہا تھا نہایت دلیر ہو جا۔ بھائی لوگوں کو کسی جگہ پہنچانے کے لیے دلیری چاہیے، نہایت دلیر ہو جا۔ اور دلیر کس لیے ہو جا؟ کیا بندے مارنے کے لیے دلیر ہونا ہے؟ اور نہیں بھائی، کہ احتیاط رکھ کے تو ساری شریعت پر عمل کرے۔ اس کلام پر عمل کرنے کے لیے بندے کو دلیری چاہیے، اور جتنے لوگ اس کلام پر عمل کرنے کے دلیر ہوتے ہیں وہ کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ یہی لے کر گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اصل دلیر جب نا بزدل خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے تو پھر دلیر ہوں گے۔ اور وہ دلیر کون ہے؟ جو اس کلام پر عمل کرنے کے لیے دلیری پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، ہونے نے توبہ کیتی ہے، ان ہون پتہ لگیا بپتسمہ ٹھیک ہے، ان ہون پتہ لگیا نویں سر تو پیدا ہونے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے بات، دس از کالڈ دلیری۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سچائی کو قبول کرنا دلیری کی بات ہے، اور یہ بندہ واقعی دلیر ہو گیا۔ آپ کو پتا جب یہ دنیا سے جانے والا تھا تو اس نے 12 قبیلوں کے 12 سرداروں کو جمع کیا تھا، اسپیشل ان کو پہاڑ میں لے گیا، ان کو اسپیشل کہتا ہے بھئی اگر تم کو وہی بہت دیوتا پسند ہے نا جن کی پرستش تمہارے باپ دادا نے کی تو کرو، میں کیا کہتا ہوں آپ کو کرو، لیکن جہاں تک رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، بڑی دلیری سے کہہ رہا تھا ہم تو خدا کی پرستش کریں گے، ہمارا فیصلہ ہے۔ تو جنہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے ہوتے ہیں نا، بھائی ہم تو کلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم تو بس شریعت پر عمل کریں گے، ہم تو خدا کے، یہ خدا کا کلام ہے، ہم خدا کے کلام کے ساتھ ہیں۔ اور سچی بات ہے جب ہم کلام کے ساتھ ہیں تو ہم خدا کے ساتھ ہیں۔ سو بھائی دلیری چاہیے، کلام پر عمل کرنے کے لیے دلیری چاہیے، اپنے گناہ کا اقرار کرنے کے لیے دلیری چاہیے، اور آج ہمارا مضمون بھی یہی ہے کہ ہم دلیر ہوں۔ آپ کو پتا ہے آدم اور حوا نے جو پھل کھایا تھا اتنا کوئی سیریس گناہ نہیں تھا۔ کلام میں نہیں لکھا، یہ میں تو اپنی طرف سے کامنٹ دے رہا ہوں، سیریس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار کیا ہے وہ بھائی ایک پھل ہی کھا لیا ہے تو پھل کھانے والی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی گند تو نہیں کھا لیا، پھل کھایا ہے تو پھل تو کھانے کے لیے ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ خداوند نے منع کیا ہوا تھا۔ نہیں انہوں نے بوٹا چوک کے پٹ کے پرا ساڑ دیتا سی، خدا کو بڑا غصہ آ گیا تو بوٹا ہی پوٹ چھڑیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اصل میں یہ بات نہیں، خداوند جانتا ہے جو میں نے یہ بنایا ہوا ہے اس سے غلطی ہو جی ہے، ہو نہیں ہے، ہو جانی ہے، لیکن پتہ اس کے بعد خدا نے اس کو آپشن دیا آدم اور حوا کو۔ ٹھنڈے وقت میں خداوند ہر روز آیا کرتا تھا،
اور خدا نے آ کے آواز دی، آدم کہاں ہے؟ تو خدا کو نہیں پتا تھا، آدم کا سارا ہی پتا تھا، انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اور جب خدا بند آوازیں دیتا جا رہا ہے، آدم نہیں بول رہا، تو ہار کے پھر آدم کو بولنا تو پڑے گا ہی نا۔ تو شاید خدا نے پوچھا تو بول کیوں نہیں رہا ہے؟ تو آدم نے کہا کہ میں نے تیری آواز تو سنی، تو پھر آگے سے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں ڈرا۔ کیوں میں ڈرا؟ کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ وہ بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ چھپانے کی کیا بات ہے؟ خدا سے چھپ سکتے ہیں؟ آپ جتنے کلام کو سن رہے ہیں نا، نہ میں چھپ سکتا ہوں نہ آپ چھپ سکتے ہیں۔ ہم خدا کے سامنے کھلی کتاب کی طرح، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آدمیوں سے چھپ سکتے ہیں، خدا سے نہیں چھپ سکتے۔ تو اپنے آپ کو نا وہ آدم والی فطرت نکال دیں جو آپ کے اندر ہے، مت چھپائیں۔ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ اب آدم کا مقابلہ کر لیں اب داؤد کے ساتھ۔ داؤد نے گناہ کو چھپایا، ہاں کچھ دیر چھپاتا رہا، لیکن جب اس کو سمجھ آ گئی میں گناہ گار ہوں، پھر اقرار کیا اور اعلانیہ اقرار کیا۔ اور یہ زبور ابھی بھی اس کی توبہ کا اعلان ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، دلیر ہوں، آدم کی طرح اپنی بدی کو چھپائیں نہ، نہیں، داؤد کو اپنا آئیڈیل بنائیں، پولس کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ آمین۔ اور دلیر ہونے کے لیے ہمیں اسپیشلی یسوع مسیح کے خون کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ پولس رسول کہہ رہا تھا یسوع کے بارے میں، ہمارا ایسا سردار کاہن ہے، وہ نہیں ہے کہ ہماری کمزوری میں رحمت ہے، اس کو نہیں پتا ہم کمزور ہیں، سارا ہی پتا ہے۔ ہمارے سردار کاہن کو پتا ہے، ایتھے توبہ کرتا ہے، ایتھے پھر کوئی ہو جاتا ہے۔ اور بھائی ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہے، ہماری طرح وہ بھی آزمایا گیا ہے تو بھی بے گناہ نکلا ہے۔ اور آگے کرتا پس ہم کیا کریں؟ آؤ فضل کے تخت کے پاس۔ فضل کا تخت یسوع مسیح کا تخت، فضل کے تخت کے پاس کیسے کریں؟ دلیری سے چلیں۔ کیوں چلیں؟ تاکہ ہم پر رحم ہو۔ یہ ہے بات۔ او بھائی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، یسوع کے خون کی چھینٹیں لے لیا کریں۔ اگر آپ کا دل آپ کو الزام دے، کئی باتوں میں الزام دیتا ہے، یار میں صبح توبہ کی تھی پھر میرے کو کچھ ہو گیا، کوئی بات نہیں، یسوع کے خون کو اپنے اوپر لے۔ پولس یہی سکھا رہا تھا، ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے نئی اور زندہ راہ میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ بس ہم کیا کریں؟ سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ، کہ یسوع کا خون ہمیں دلیر کر دے گا، یسوع کا خون ہمیں تمام ناراستی کو پاک کر دے گا، پورے ایمان کے ساتھ۔ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر یسوع مسیح کے خون کے چھینٹے لے کر خدا کے پاس چلیں، تخت کے پاس چلیں، فضل کے پاس چلیں۔ یہ ہے میرا خداوند آپ کو ہر روز دلیر کرتا ہے۔ یسوع مسیح کا خون آپ کی دلیری کے لیے ہے، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ گر جائیں اٹھ جایا کریں، 7 بار گرتا ہے۔ جتنے لوگ میرے کلام کی آواز سن رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑا اہم موقع ہے۔ اگر آپ کہیں گر گئے ہیں اٹھ جائیں۔ اور کون برگشتہ ہو کے واپس نہیں آتا؟ کون ہے جو گر کے نہیں اٹھتا؟ 7 بار گرتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کلام کے ساتھ کھڑے ہوں، خداوند آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کلام کو عزت دیں، کلام کو، سچائی کو۔ میں ان 3 بندوں سے بڑا متاثر ہوتا ہوں جو اس بائبل میں ایسا ریکارڈ ہے کہ دنیا جانتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے گیت بنا دیے، صدرک میشک عبدنغو نے چھو کے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ساری دنیا مورت کے آگے جھک گئی ہے، تو کیا یہ لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ کلام کو دیکھ رہے تھے؟ یہ نہ تو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نہ مورت کو دیکھ رہے ہیں، ان کا دھیان کلام کے اوپر ہے، ان کا دھیان سچائی کے اوپر ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہ وہ سارے جھک دینے، تو وہ سارے تو وہ جھکتے ہیں جن کو پتا نہیں ہے۔ یہ کڑے رہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے ان کی دلیری، میں سلام کرتا ہوں ان کی دلیری کو۔ جب جا کے شکایت ہوئی کہ یہ 3 بندے ہیں جی، اور یہ مورت کے آگے سجدہ نہیں کرتے، اور آپ کو پتہ جب ان کو نبوکدنصر نے بلایا اور انہوں نے کس طرح بات کی، میں ان کی دلیری کو یقین کرے سلام کرتا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کلام کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ نبوکدنصر جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اس کی بجائے کہ اس کو کہے علی جناب بادشاہ سلامت کو، نہ کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ کہہ رہے تھے اے نبوکدنصر، اندازہ کر لو، ڈائریکٹ نام لے رہے ہیں، اے نبوکدنصر
یہ جو مورتی کو سجدہ کرنے والا معاملہ ہے، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ دیکھ ہمارا خدا، ہم جس کی عبادت ہم کر رہے ہیں، تو آگ کی جلتی بھٹی کی بات کر رہا ہے۔ ہم کو جلتی آگ کی بھٹی سے بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اگر نہ بھی نہ چھڑائے تو یہ تجھے معلوم ہو، بادشاہ صاحب تجھے پتا ہونا چاہیے ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ کیا دلیری نہیں ہے یہ؟ بادشاہ کو کہنا ہے نبوکت نظر، اس کا نام لے کے پکارنا، دس از کالڈ دلیری۔ میں کہتا ہوں خداوند نے ان کی دلیری کے سبب سے ہی، جب ان کی دلیری دیکھی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ان کو ڈال دیا آگ میں، جو ڈالنے والے تھے، پھینکنے والے تھے، وہ مر گئے، اور چوتھا وہاں پر آ گیا ہے۔ نبوکدنصر پریشان ہو گیا، یہ چوتھا کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے سبب سے یہ دلیر ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کیا وہی حکم ہم نہیں پڑھتے جو حکم انہوں نے پڑھے ہیں؟ تو بھائی وہی حکم ہے، اپنے نے کو تراشی مورت نہ بنانا، نہ اس کے آگے سجدہ کرنا۔ میں انتہائی پریشان ہو جاتا ہوں ان مسیحوں کے لیے، خاص مسیحوں کے لیے۔ تم کس طرح پڑھتے ہو؟ صدرک مسک عبدالجود نے بھی تو یہی پڑھا ہے، تم بھی یہی پڑھتے ہو۔ تبھی یسوع نے ایک دفعہ کہا تھا تم کس طرح پڑھتے ہو، اور صدرک مسک عبدالجود کی طرح پڑھا کرو۔ یہ ہے دلیری، اور دلیر لوگوں کے ساتھ خداوند آگ میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ دلیری کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ جو دلیر ہوتے ہیں، میں نے کہتا وہ ایک اچھے لیڈر بھی ہوتے ہیں۔ میں دو بھائیوں کا ذکر کرنے لگا، جیسے سلائیڈ آپ کے سامنے۔ موسیٰ چلا گیا پہاڑ پر، 7 مہینہ پہاڑ پہ لگ گیا، 40 دن رات، واپس نہیں آیا۔ ظاہر پریشان ہو گئے، مطلب ہوٹل تو نہیں کھلا ہوا، وہ سونا ہے، اٹھنا ہے، کھانا پینا، کچھ بھی اتنا دیر ہو گئی ہے۔ ہارون کے پاس آئے، کہتے ہیں پتہ نہیں مرد موسیٰ وہ پتہ نہیں کیا وہ مر گیا ہوگا، تو پر ایسا کر تو ہمارے لیے کوئی دیوتا بنا دے، کیونکہ موسیٰ کے بعد سمجھا جاتا تھا کہ ہارون ہمارا رہنما ہے۔ اچھا کیا کر، دیوتا بنا دے تاکہ وہ ہمارے آگے آگے چلے۔ ہارون صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ میں کیا کروں، کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ لاؤ، وہ آپ کے جو کانوں میں بالیاں ہیں، جو بھی سونا لے کے آئے مصر سے لاؤ، اور کلام کیا تھا، وہ لائے اور اس نے بٹی میں ڈالا اور ایک بچڑا بن گیا، اور بچڑا بن گیا۔ اس کی صورت تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی، وہ چانی سے ہارون صاحب نے خود ٹھیک کی، بلکہ اس کے آگے قربان کا بنا دی، اور بلکہ اعلان کر دیا بھائی کل عید ہوگی۔ کس کی عید ہوگی؟ یہ بچڑے کے لیے عید ہوگی۔ کیا بات ہے جناب، موسیٰ پہاڑ پر ادھر عید شروع ہے، اور آپ کو پتا جب موسیٰ نیچے آیا وہ دیکھ کے حیران ہو گیا یہ کیا ہوا ہے، اور اس نے کافی سخت الفاظ میں ہارون کے ساتھ بات کی کہ تو نے بنی اسرائیل کو بت پرستی پر لگا دیا ہے، تو نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں موسیٰ صحیح لیڈر ہے کہ ہارون صحیح لیڈر ہے؟ اور پھر موسیٰ نے کیا کیا؟ یہ میں نے حوالے لکھے ہوئے سلائیڈ پر پڑھ کے دیکھنا۔ موسیٰ نے وہی بچڑا جو ہارون نے بنایا تھا، کلام کہتا ہے اس کو آگ میں ڈالا، آگ میں جلا کر اس کو پیس ڈالا۔ ایک لیڈر ہے جو بچڑا بنا کے دے رہا ہے، ایک لیڈر ہے جو بچڑے کو توڑ رہا ہے، پیس رہا ہے۔ اب خود فیصلہ کرے صحیح لیڈر کون سا ہے، کیا ہارون ہے یا موسیٰ ہے؟ نہیں، اگر ڈریس دیکھے تو شاید موسیٰ کا اتنا اچھا ڈریس نہیں ہے جتنا میرے خیال میں ہارون کا ہے۔ ڈیکوریشن ہارون کی بڑی ہے، لیکن لوگوں کو لگا کے اس میں دیا بت پرستی میں۔ ڈیکوریشن نہ دیکھا کرے، جو خادم آپ کو بت پرستی پہ لگا رہے ہیں وہ لیڈر نہیں ہے، وہ بڑے خطرناک لیڈر ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ان دونوں بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر موسیٰ نے پتہ کیا کہا؟ لاوی، جتنے بھی لاوی کے قبیلے ہیں جن کے پاس تلوار ہے، تلوار نکالو، قتل کرو ان کو۔ کن کو؟ بھائی ظاہر ہے جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے۔ اور 3000 لوگ تقریباً اس دن کھیت آ گئے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک بندہ دلیر نہ ہو، بندہ اچھا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لیڈر بننے کا جن کو بڑا شوق ہے نا، وہ اس بات پر سیکھ لیں۔ پہلے نمبر پر تو کلام کے ساتھ کھڑے ہو، اور نمبر 2 دلیری کے ساتھ کھڑے ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے تو کلام کے ساتھ اور پھر دلیر ہو جائے۔ اور موسیٰ دلیر نہیں ہے، موسیٰ شروع سے ہی دلیر تھا۔ پتہ ہے اس نے جب وہ محل کو چھوڑا ہے، فرعون کے محل کو،
تو کیا یہ دلیری نہیں ہے؟ کلام نے کیا موسیٰ نے بڑے ہو کر، بڑے ہونے کا مطلب ہے سمجھدار ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کمانے سے انکار کر دیا. اسٹیٹ میں کہا بی بی میں تیرا پتر کوئی نہیں، میں فرعون کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی اسرائیلی کا بیٹا ہوں. اس کو پتا تھا کیا میں حال میں نہیں رہوں گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ وہ دلیر شروع سے ہی تھا، دلیری کر کے وہ مدیان کے علاقہ میں آیا تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع کے ساتھ کھڑے ہیں تو خود بخود ہمارے اندر دلیری آ جاتی ہے. یہ پڑھنے لکھنے سے نہیں دلیری آتی. یہ نہ سمجھے میں بڑی ڈگریاں حاصل کر لوں گا تو بڑا دلیر ہو جاؤں گا. اب مجھے بتائیں یسوع کے ساتھ رہنے والے دلیر تھے کہ نہیں تھے؟ بھائی آپ کو پتا ہے جب انہوں نے وہ جنم کے لنگڑے کو خداوند یسوع کے نام سے کھڑا کیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ پریشان ہو گئے. یہ تو 40 سال سے اوپر کا ہے اور ابھی تک مانگ رہا تھا اور آج یہ ٹھیک ہو گئی، یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو اس وقت کلام کہتا ہے پطرس نے بڑے دلیری کے ساتھ کہا تم لوگ نجات کی باتیں کرتے ہو، کسی اور کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے. خدا نے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام ہی نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. اگر نجات کی باتیں کرتے ہو تو یسوع کے نام کے بغیر نجات ہے ہی نہیں ہے. اور آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ جب انہوں نے یوحنا اور پطرس کی دلیری دیکھی، یہ ہمیں نجات سکھا رہے ہیں، تو انہوں نے نجات سیکھ لی جو ہے، وہ نجات دہندہ کے ساتھ جو رہے ہیں. پریشان ہو گئے، کیا یہ ان پڑھ آدمی نہیں، یہ ناواقف آدمی نہیں؟ اچھا یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. آپ کو پتا یسوع برملا کہتا تھا فقیہ اور فریسیوں تم پر افسوس، تم نے آسمان کی بادشاہی کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، نہ خود داخل ہوتے نہ ہونے والوں کو ہونے دیتے. آپ کو سارا ہی پتا ہے. یسوع بڑا کلیئر بات کہ یسوع ڈرتا تھا، یسوع صفائی سے کہتا تھا تم سفید ہی پھری ہوئی قبریں ہو. اور یہی بات پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھو. انہوں نے کہا بابا نجات یسوع کے نام کے علاوہ نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ دلیر ہو جاتا ہے بندہ جب یسوع کے ساتھ کھڑا ہو. تو آج میں ساری باتوں کو وائنڈ اپ کر کے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یسوع کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے نا، بپتسمے کے وسیلہ سے اٹیچ ہو جائیں گے، یسوع کو اپنا سر مان کے دلہا مان کے اس کے ساتھ تابع ہو جائیں گے، اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے، خود بخود آپ کے اندر دلیری آ جائے گی. میں پطرس کے اس واز کو دیکھتا ہوں جو عید پینتیکوس کے دن اس نے بالا خانہ میں کھڑے ہو کر دیا. میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ یسوع کو انٹروڈیوس کرواتے وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا. کہتا ہے تم آپ ہی جانتے ہو، حالانکہ آگے سامنے کتنے بندے ہیں کھڑے، 3000 نہیں، 3000 نے تو بپتسمہ لیا تھا اور بھی دنیا تھی بڑی. کہہ رہا تھا جب یسوع کی بات کر رہا تھا، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام کے موافق پکڑوایا گیا تو آگے پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو تم نے، وہ جو سامنے کھڑے تھے عید پینتیکوس بنانے والے تھے اور وہ بالا خانہ کے آگے کھڑے تھے شور ہونے کی وجہ سے، تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے مصلوب کروا کر اس کو باہر. یو آر دی پیپل. اندازہ کریں، ایسے لگے جیسے ان کو کہہ رہا تم مجرم ہو، ایسے لگ رہا جن کو کہہ رہا تم خونی ہو. یہ دلیری ہے. تو کیا یہ دلیری نقصان کا باعث بنی؟ کیا انہوں نے پکڑ کے پطرس کو مارنا شروع کر دیا، رسولوں کو مارنا شروع کر دیا؟ نہیں. جب آپ سچائی کا کلام بیان کریں گے لوگوں کے دلوں پہ چوٹ لگے گی. آج سیکھ لیں، یہ جتنے بھی کلام سنانے والے ہیں وہ بھی سیکھ لیں، جب آپ کلام کی سچائی بیان کریں گے لوگوں کے دلوں پہ چوٹ لگے گی. لیکن ان کے دلوں پر چوٹ لگی، وہ کہنے لگے بھائیو اب ہم کیا کریں؟ اس نے کہا بس اب کیا کرنا ہے، توبہ کرو اور اسی یسوع مسیح کے نام پہ بپتسمہ لو، آپ رول کو سے جیسے ہم نے پایا تم بھی نام میں پاؤ گے. تو بھائی یہ ہے دلیری، یہ ہے دلیری. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میں نے بات شروع کی تھی کون سے بزدل ہیں جو خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. وہ ہم اس نتیجے پر پہنچے بزدل وہ ہیں جو توبہ کرتے وقت ان کو پتہ ہے توبہ کرنی چاہیے لیکن نہیں کر رہے. ان کو پتہ ہے گناہوں کی معافی بپتسمے کے وسیلہ ہے اور وہ بھی یسوع کے نام میں بپتسمے کے وسیلہ، اور وہ نہیں لے رہے، تو بزدل ہی تو ہیں اور کیا ہے. وہ جو کلام کو سن رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے. آپ ان میں، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہیں اس کے اندر
یہ کلام آپ کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کلام آپ کو مجرم ٹھہرائے گا، اور وہ بھی جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے، اور وہ بھی جنہوں نے کبھی خدا سے دلیری نہیں مانگی۔ ہم کئی دفعہ پتہ نہیں کیا کیا مانگتے رہتے ہیں، خداوند یہ دے دے، وہ دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے۔ پتہ صادق کی ایک اسپیشل ایک اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے مثال کی کتاب میں کہ شریر جو ہے اس کا کوئی پیچھے نہ بھی کرے تو وہ بھی بھاگتا ہے، کیونکہ اندر اس کے ڈر ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو صادق ہے شیر ببر کی طرح دلیر ہے۔ اس کا مطلب ہے دلیر لوگوں کو شیر ببر کے ساتھ تشبیہ دی گئی، وہ پرواہ نہیں کرتے کسی کی۔ تو میرے خیال میں آج اس میسج کو اپنے دل میں بٹھا لیں، ہم نے پرواہ نہیں کرنی، پر اس نے پرواہ نہیں کی۔ میرے پرانے لوگ کیا کہیں گے مجھے؟ داؤد نے پرواہ نہیں کی، موسیٰ نے پرواہ نہیں کی، مطلب آدمیوں کو خوش کرنا چھوڑ دو، بس سچائی کو قبول کر لو۔ اگر توبہ نہیں کی آج توبہ کر لیں، بپتسمہ لیا، مخالفت چھوڑ دیں، پولس کو آئیڈیا بنائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، میں نے بڑے بوجھ کے ساتھ اس میسج کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ خدا مجھ سے دلیری مانگیں، اور مانگتے ہو پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، آج مانگے دلیری۔ خدا کو کہیں خدا مجھے دلیری عطا کر، کلام پر عمل کرنے کی دلیری عطا کر۔ اکثر شاگرد یہ دعا کیا کرتے تھے، خدا ہمیں دلیری عطا کر۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا قدوس جتنوں نے خدا مند اس مضمون کو آج سنا ہے، اے پاک خدا مند، میں تیرے کلام میں پڑھا ہے کہ کلام کو محض سننے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے بنو۔ اے خدا مند دلیری دے، مسیحی بہنوں کو دلیری دے، مسیحی بھائیوں کو دلیری دے، جن کے پاس خداوند یہ تیرا کلام ہے، یہ سچائی ہے۔ اے خداوند اس پر عمل کرنے کے لیے دلیری عطا کر میرے خدا۔ اے پاک خداوند ایسا دلیر بنا دے جیسے تیرا بندہ پالوس دلیر تھا، داؤد والی دلیری، اپنے بندہ موسیٰ والی دلیری، اپنے رسولوں والی دلیری، اپنے ساتھ چلنے والی نبوکت صدر مسیح اور عبد نجو والی دلیری میرے خداوند میرے خدا عطا کر میرے خدا۔ اے پاک خداوند مجھے سمجھ آ گئی ہے، دلیر واقعی تیری بادشاہی میں جائیں گے، واقعی دلیر تیری بادشاہی میں جائیں گے، اور بزدلوں کا تو وہاں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں اس چھوٹی سی بات کے لیے جو خداوند تو نے سکھائی ہے۔ ہم ہمیشہ خداوند تو سے دلیری مانگتے رہے، مجھے بھی دلیری عطا کر، میں دلیری کے ساتھ تیرے کلام کو پیش کیا کروں، میں دلیری کے ساتھ تیری سچائی کی منادی کرتا رہوں میرے خدا۔ اور جنہوں نے آج سنا ہے، اے خداوند تیری کسی بات کو مٹی میں نہ ملنے دے، تیرے بندہ سیموئیل کی طرح اے خدا اس کلام کو قبول کر لے۔ یسوع کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں اور یسوع کے نام سے پاتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربانی رہے۔ خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو واقعی بڑی دلیری عطا کرے، آمین، آمین۔